سب کو جے مسیح کی آئیں اپنی ہندی اور پنجابی بائبلز کھول لیجئے گا۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں یوحنا عرف کا مکاشفہ دا بک آف ریولیشن پرکاش کی پوتھی 18 چیپٹر کی 5ویں ورس۔ مکاشفہ 18 کی 5 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہاں یوں لکھا ہے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاری خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ گو خدا سب برائی جو آج تک دنیا میں ہوتی چلی آئی ہے ان سب سے واقف ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خدا کو مداخلت یا انٹروین کرنی پڑتی ہے، جیسا کہ ہابل کے خون نے زمین سے خدا کو پکار لیا۔ پیدائش دا بک آف جینیسس اس کا 4 کی 10 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کاہن سے کہا وہ تیرا بھائی کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں کوئی اس کا محافظ ہوں۔ خدا نے کہا تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ عزیزو، یہ خون جو ہے اس کی ایک بولی ہے جو خدا باپ سمجھتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ اس تک پہنچا، اور پیدائش دا بک آف جینیسس چیپٹر 18 ورس 20 اینڈ 21، پیدائش 18 کی 20 اور 21 آیت، اور جینیسس چیپٹر 19 ورس 13 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 19 کی 13 میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سدوم اور عمورہ کا گناہ کس طرح آسمان تک پہنچ گیا۔ نینوا کی بدکاری بھی اس تک خدا تک آسمان پہ پہنچ گئی۔ یونا چیپٹر 1 ورس 2، یونا اس کا پہلا یہ کتاب ہے، یونا اس کا پہلا چیپٹر اور 2 آیت میں اس کا ریفرنس ہے۔ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ عزرا چیپٹر 9 ورس 6، عزرا 9 کی 6 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ بابل کا برج بناتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ پیدائش میں اس وقت بابل کے لوگوں کا مقصد تھا، کیا تھا کہ وہ ایسا کرنے سے آسمان تک پہنچ جائیں گے اور ان کا گناہ جو تھا وہ خدا تک پہنچا۔ اس لیے پہنچا کہ انہوں نے بڑا ہنکار کیا، بڑا غرور کیا کہ ہمارا بڑا نام ہو جائے گا۔ آپ یہ پڑھ لیجیے گا، یہ نمرود کی بات ہے، بابل کا برج جب وہ بنا رہے تھے سارے۔ پیدائش دا بک آف جینیسس چیپٹر 11 ورس 4، پیدائش 11 کی 4 میں ایسا تو نہ ہو سکا، وہ برج تو نہ، مگر ان کی پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے پوری دنیا میں ان کو تتر بتر کر دیا۔ یہاں انہوں نے پھر گناہ کیا ہے، ایک برج بنانے کی کوشش کی جو آسمان تک وہ گناہ ان کا پہنچا۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا کہ اس کے ریفرنسز نوٹ کر لیں کہ جرمایہ چیپٹر 51 ورس 9، یرمیہ 51 کی 9، فرسٹ تیموتھی چیپٹر 5 ورس 22 اینڈ 25، پہلا تیموتھیوس اس کی 5 کی 24 اور 25 آیت۔ یہاں پھر انہوں نے ایک بار وہی گناہ کیا جو برج بنانے کی کوشش میں کیا تھا۔ یہاں مکاشفہ 18 کی 5ویں آیت ختم ہوئی، اور آئیں ہم پڑھتے ہیں ریولیشن پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 یا یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کی 18 کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں 6 ورس میں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا 2 چند بدلہ دو، جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ قصبی کی عدالت جو ہے، یہ ہارلٹ کی عدالت خدا کی طرف سے ہو رہی ہے۔
دیکھیں زبور 137 اس کی 8 آیت میں کیا لکھا ہے، آئے بابل کی بیٹی جو ہلاک ہونے والی ہے، ہاللویا، مبارک ہوگا جو تجھے اس سلوک کا جو تو نے ہم سے کیا بدلا دے۔ بڑی خاص آیتیں ہیں یہ، جرمایا چیپٹر 50 ورس 15، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 50واں چیپٹر اور 15 آیت کا آخری حصہ بھی پڑھیں، اور پھر جرمایا چیپٹر 51 ورس 49، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 چیپٹر 49 ورس۔ سو موسیٰ کی شریعت کے مطابق دگنا بھرنا تھا، یعنی جب ہم خروج یا اس کو ایگزڈس کوچ یا خروج اس کے 24 کی 4 آیت کے مطابق جو یہ دگنا بھرنا تھا، جب یہ کوئی بات نقصان ہوتا ہے دگنا بھرنا ہے اس کا۔ یروشلم کو بھی خدا کے ہاتھ سے اس کے سب گناہوں کا دگنا بدلہ چکانا پڑا تھا۔ یہ دیکھ لیں، یہ ہسٹری کی بات ہے۔ سو میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ یروشلم کو بھی خدا کے ہاتھ سے اس کے سب گناہوں کا دگنا بدلہ چکانا پڑا۔ کہاں لکھا ہے؟ ازائیا چیپٹر 61 ورس 7، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61 چیپٹر اور 7ویں آیت، جرمایا چیپٹر 16 ورس 18، یرمیہ 16 کی 18، جرمایا چیپٹر 17 ورس 18، یرمیہ 17 کی 18، جرمایا چیپٹر 50 ورس 21، یرمیہ 50 کی 21 میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو پیالہ اس نے کسبی یعنی بابل کے ہاتھ میں ہے، جسے اس نے قوموں کو پلایا، اب اس کو اس کا دگنا پینا پڑے گا۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 47 باب 10 سے 12 آیات، ازائیا چیپٹر 47 ورس 10 to 12، ریولیشن چیپٹر 14 ورس 10، مکاشفہ 14 کی 10، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 4، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 17 کی 4 میں۔ سو اس آیت میں کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا غور کریں، اور یہ ہے ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16 اینڈ 17، اور ریولیشن چیپٹر 18 یعنی پہلا ریفرنس ہے مکاشفہ 17 کی 16 اور 17، دوسرا ریفرنس اس کا نوٹ کر لیجئے، ریولیشن چیپٹر 18 ورس 8، 9 اینڈ 18، مکاشفہ 18 کی 8ویں، 9ویں اور 18ویں آیت۔ خدا دشمنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ بدلہ لیں ان سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو آیت ہے وہ مکاشفہ 18 کی 6 آیت ختم ہوئی ہے، اور آئیں اب ہم مکاشفہ 18 کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں۔ سو یہاں یوں لکھا ہے مکاشفہ 18 کی 17، جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، بابل کی بات ہو رہی ہے، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو۔ اب خداوند کسی اور سے ان کو سزا دلوا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے۔ تو یسایہ نبی دیکھیں، یسایہ نبی جو ہے اس کسبی کے غرور کے بارے میں بھی یہ بیان کرتا ہے، یہ بھی ایک پیشن گوئی ہے، اور وہ یہ بھی کہ میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ دیکھیں یسایہ 47 کی 8ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ یہ کس طریقے سے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ سو آپ بھی نکالیں، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 47 کی 8ویں اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، بس اب یہ بات سن، آئے
تو جو عشرت میں غرق ہے، جو بے پرواہ رہتی ہے، جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی۔ یہ آیت 8ویں ہوئی۔ اب 10ویں آیت دیکھیں۔ کیونکہ تو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا، تو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا، اور تو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ عزیزو، یہ میں ہی ہوں، آئی ایم، یہ صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے۔ لیکن جب کسی کی بھی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے تو یہ وہی لوگ کہتے ہیں جو تباہی کے لیے، بربادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں مکاشفہ 18:17 میں، یہ جو غرور ہے، یہ پرائیڈ جو ہے، یہ ہم نے اس بابل میں دیکھا ہے۔ خدا اسے یرمیہ اس کا 50 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں یہ کہتا ہے، یعنی یہ کہہ کے جواب دیتا ہے کس کو؟ یہ بابل کو، آئے مغرورو دیکھو میں تیرا مخالف ہوں۔ اب خدا جواب دے رہا ہے، خداوند رب الفواج فرماتا ہے، کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا، ہاں وہ وقت جب میں تجھے سزا دوں گا۔ اسی طرح 32 آیت پلیز پڑھ لیں تاکہ ہم ٹائم کو بچائیں۔ خدا بھی کیسے جواب دے رہا ہے جو غرور اس نے کیا۔ اس کی خوشحالی کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے، کون؟ کسبی یا بابل، کہ اس کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جب انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کون سا خدا، کون سا پاسٹر، کون سا، کیونکہ اس کی عقل جو ہے وہ ماری جاتی ہے۔ دیکھیں یہ آپ نوٹ کر لیں، صفنیہ اور اس کا چیپٹر 2 اور ورس 15، صفنیہ چیپٹر 2 ورس 15، صفنیہ کا چیپٹر ہے اور اس کی 2 آیت کی 15 آپ ضرور اس کو دیکھیں اور پڑھیں کہ یہ کیا بتاتی ہے کہ جب انسان یا قومیں اس حالت میں ہوتی ہیں تو ان کا کیا حشر ہوتا ہے یا وہ کیا سمجھتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صفنیہ 2:15 میں کچھ لکھا ہے، یہ شادمان شہر ہے جو بے فکر تھا، جس نے دل میں کہا کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا نہیں، وہ کیسا ویران ہوا، حیوانوں کے بیٹھنے کی جگہ، ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا اور سسکارے گا اور ہاتھ ہلائے گا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں یہ حال ہے۔ زبور جو کہ آصف لکھا ہے، زبور سامز 73 ورس 3 میں لکھا ہے، زبور بھجن اس کی 73 چیپٹر کی 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا ہوں تو مغروروں پر حسد کرتا تھا۔ آگے یہ 73 زبور آپ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل ہی ایسے تھا کہ میرے میں سمجھ ہی نہیں تھی، جب خدا کے حضور گیا تو پھر مجھے سمجھ آئی۔ لوکا 9:25 میں لکھا ہے، لوک چیپٹر 9 ورس 25، آدمی اگر ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ۔ عزیزو، یہ کسبی اپنی اس خوشحالی کو برکت سمجھتی رہی ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک احمقانہ بات ہے۔ جرمیا آپ نکالیں اس کا 44 چیپٹر اور ورس 17 اور 18، کیونکہ
کیونکہ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کچھ ورسز پڑھ دوں. سو میں آپ کے سامنے جرمیا 44 اور اس کی 17 اور 18 آیت میں پڑھنے لگا ہوں. اور یہاں لکھا ہے بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں گے جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلائیں گے اور تپائیں گے، جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودا کے شہروں اور یروشلم کے بازاروں میں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت ہم خوب کھاتے پیتے اور خوشحال اور مصیبتوں سے محفوظ تھے. 18ویں آیت پر جب سے ہم نے آسمان کی ملکہ کے لیے بخور جلانا اور تپان چڑھانا چھوڑ دیا، تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کھال سے پناہ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک عقلوں میں اندھیرا چھا گیا ہے، اور یہ قصبی کی سوچ بھی یہی ہے کہ وہ ملکہ ہے، یعنی بابل کی، کیونکہ وہ دنیا کے بادشاہوں پر حکومت کرتی ہے. اب یہ اتنی امپورٹنٹ آیتیں ہیں، آپ پلیز اس کو پڑھ لیجئے گا. ازائیا چیپٹر 47 فرسٹ 5 ورسز، یسایہ نبی کا صحیفہ 47 باب پہلی 5 آیات، اور دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 3 4 اینڈ 18. مکاشفہ یونارف کا مکاشفہ اس کی 17 چیپٹر کی 3، 4 اور 18ویں آیت، وہ اپنے اندر پورے یقین سے کہتی ہے کہ اس پر کوئی غم نہیں آئے گا. دیکھیں عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے بابل کی. سو یسایہ 47 ورس 8 اینڈ 9 میں آپ دیکھیں کہ اس کا بیان موجود ہے. سو عزیزو یہاں جو آیت ہے وہ 7ویں آیت جو 18 چیپٹر کی وہ ختم ہوئی. آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 18 اور اس کی 8ویں آیت پڑھیں گے. مکاشفہ 18 کی 8 آیت. آپ بھی اپنی بائبلز کھولی رکھیں، پنجابی اور ہندی کی. میں اردو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی نمبر 1 موت، نمبر 2 غم، نمبر 3 کال، اور وہ نمبر 4 آگ میں جل کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے. ہاللیلویہ. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. جب کسبی کی عدالت کا وقت آئے گا، یہ فیوچر کے ایونٹس ہیں، تو کیا ہوگا؟ تیزی سے آئے گا اور اسے بھسم کر دیا جائے گا. یہ حوالہ آپ ضرور پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 47 باب 9 سے 11 آیات میں، ازائیا چیپٹر 47 ورس 9 to 11 میں اس کا ذکر ہے، اور ریولیشن چیپٹر 18 ورس 9 to 10 اینڈ 17 اینڈ 19 ورس. مکاشفہ اس کا 18 باب اس کی 9 سے 10 اور 17ویں آیت اور 19ویں آیت میں وہ آگ سے بھسم کر دی جائے گی. کون؟ کسبی یا بابل، جو کہ مکاشفہ 17 کی 16 پر پورا اترتا ہے. یہ جو اسٹڈی ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سدوم امورا کا سا حال بابل کا بھی ہوگا. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 13 کی 19 سے 20 آیت، ازائیا چیپٹر 13 ورس 19 to 20، ازائیا چیپٹر 47 ورس 14، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 47 باب 14 آیت، 47 کی 14، جرمیا چیپٹر 50 ورس 40، یرمیا 50 کی 40، جرمیا 51 ورس 58، یرمیا 51 کی 58، ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16، مکاشفہ 17 کی 16۔ یہ مکمل بھسم کرنے والی عزیزو آگ ہوگی جس کا دھواں ہمیشہ ہمیشہ تک اٹھتا رہے گا،
مکاشفہ 19 کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. سو دا بک آف ریولیشن چیپٹر 19 ورس 3. مکاشفہ 19 کی 3 میں لکھا ہے، پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویا کہا اور اس کے جلنے کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا. سو دیکھیں یہ حیوان اور یہ یعنی مخالف مسیح یا اینٹی کرائسٹ اور 10 بادشاہ اس تباہی میں خدا کے مددگار ہوں گے، یعنی کہ ان کی عقلوں خدا ان سے کام لے گا. ریولیشن چیپٹر 17 ورس 16 میں جیسا کہ ہم نے پھر ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بے کس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا دیں گے. 17ویں آیت میں کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے. سو یہ کام خدا نے انہی سے کرانا ہے. اب یرمیہ 50 کی 33 اور 34 بھی آپ ضرور پڑھیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سو یرمیہ چیپٹر کیا بولا ہے 50 کی 33 اور 34 آیت. سو یرمیہ 50 کی 33 اور 34 آیت آپ بھی پلیز نکال لیجئے گا. سو یہاں لکھا ہے یرمیہ اس کا 50 باب اور 33 اور 34 آیت میں، رب الافواج فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودا دونوں مظلوم ہیں اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں. ان کا چھڑانے والا زوراور ہے، رب الافواج اس کا نام ہے. وہ ان کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بخشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کر دے. خدا ان کے کلام پہ پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہری رہے. اور عزیزوں ہم نے یہاں دیکھا کہ مکاشفہ 18 کی 8 آیت ختم ہوئی ہے. آئیں اب ہم ریولیشن یا مکاشفہ اور اس کی 18 کی 9ویں آیت پڑھیں. آپ بھی اپنی بائبل دیکھیں، کھولی رکھیں. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مکاشفہ 18 کی 9 میں، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے بابل کے لیے. جیسا کہ یہ ہم نے دیکھا کہ یہ مکاشفہ 17 کی 16 سے 18 کے مطابق، ریولیشن چیپٹر 17 16 to 18 کے مطابق شہر ویران ہو جائے گا. لوگ اس سے نفرت کریں گے اور یہ سب حیوان اور اس کے بادشاہوں کے وسیلہ سے یہ کاروائی کی جائے گی جو خدا کی مرضی میں شامل ہے. جو کہ بادشاہ اس کی تباہی کا باعث ہوں گے وہ حیوان کی ٹیم میں ہوں گے، یہ یاد رکھنا. مگر جو بادشاہ اس پر افسوس کریں گے وہ دنیا کے بادشاہ ہوں گے جن کا ذکر اخیر زمانہ میں کیا گیا ہے. یعنی کون؟ وہ جو اس کے ساتھ سوداگر تھے، ٹریڈ کرتے تھے. یعنی اگر آپ ریولیشن چیپٹر 16 ورس 12 to 14، مکاشفہ اس کا 16 سے 12 سے 14 میں یہ بیان ہے. مکاشفہ 17 کی 2 میں بھی، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 17 ورس 2 میں بھی، ریولیشن چیپٹر 18 ورس 3 and 7 میں بھی اس کا ذکر ہے. مکاشفہ 18 کی 3 آیت اور 7ویں آیت میں، ریولیشن چیپٹر 19 ورسز 18 and 19، مکاشفہ 19 کی 18 اور 19 ہے. سو ہم نے دیکھا کہ 10 بادشاہ ہمیں حیوان کے ساتھ یہاں نظر آتے ہیں، لیکن دنیا کے بادشاہ بابل سے الگ نظر نہیں آتے. وہ ماتم
اور روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے. کسبی کی یہ تباہی ہمیشہ کے لیے ہوگی اور اس کا دھواں ہمیشہ اٹھتا رہے گا. کچھ حوالے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ریولیشن چیپٹر 19 ورس 3، مکاشفہ اس کا 19 چیپٹر کی 3 میں سینٹس یا مقدسین اس وقت جو آسمان پر ہوں گے انہوں نے کہا ہالےلویا. دیکھیں ایک کچھ اور حوالے آپ نوٹ کر لیں، اور وہ نوٹ کر لیں یسایہ اس کا 34 چیپٹر اور 10ویں آیت، عزایہ چیپٹر 34 ورس 10، جرمایہ چیپٹر 51 ورس 32، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا کون سا چیپٹر ہے 51 اور اس کی 32 آیت. سو عزیزو ہم نے دیکھا کہ یہاں آیت جو ہے وہ 9ویں بھی تمام ہوئی. سو آئیں ریولیشن چیپٹر 18 کی 10ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہاں یوں لکھا گیا ہے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے، آئے بڑے شہر، آئے بابل، آئے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت اسی طرح ٹھہری رہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ دور کھڑے بادشاہ یعنی سوداگر، مرچنٹس اور ملا اور جہازوں کے مسافر جو ہیں، کیونکہ یہ ٹریڈ کرتے تھے، یہ بحری جہازوں کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کے ملا اور جہازوں کے مسافر اور بابل کے جلنے کا حال جب دیکھیں گے اس وقت، یہ فیوچر کی بات ہے. تو یہ اب آپ ریولیشن چیپٹر 18 ورس 10، 15 and 17 میں یہ بیان کیا گیا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں، چلے میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. مکاشفہ 18 کی 10 تو آپ نے دیکھ لی. 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہاں لکھا ہے، ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے اس عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہو کے روئیں گے اور غم کریں گے. کیوں کام کریں گے؟ او یار ہمارا بزنس چل رہا تھا، ٹریڈ چل رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. 17 آیت دیکھیں، گھڑی ہی بھر میں، یعنی یہ ریولیشن 18 کی 17، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہوگی، اور سب نا خدا جہاز کے سب مسافر ملا اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں. دیکھیں افسوس کریں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کا غم میں بڑا شدید ہوگا. مکاشفہ 18 کی 13 میں انہوں نے بابل کی خوشحالی بھی دیکھی تھی جب وہ اپنی سوداگری کی وجہ سے بہت امیر تھا، ٹریڈ کی وجہ سے بابل، مگر اب وہ سب کچھ اس کا جاتا رہا. مکاشفہ دا بک آف ریولیشن، اس کا ہمیں یہ کچھ سپورٹنگ ورسز چاہیے ہوتی ہیں. سو ہم ریولیشن مکاشفہ 18 کی 16 اور 19 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور کیا لکھا ہے، اور کہیں گے افسوس افسوس وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور کرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا. کتنا افسوس کر رہے ہیں. اور اس کی 19 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے. اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے، افسوس افسوس وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گئے. یہ روئیں گے اس لیے نہیں کہ بابل کے لیے، یہ روئیں گے وہ ہمارا کاروبار جو ہے یہ بند ہو گیا. اس بڑی اور مضبوط شہر پر ان کا یہ ماتم اس لیے ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیا سے کیا ہو گیا. عزیزو یہاں پر ہم اس مکاشفہ 18 کی 10 آیت اختتام پہ پہنچتی ہے.
ہم مزید آگے بڑھیں گے اگلی ریکارڈنگ میں. خداوند آپ کو برکت دے. اور اس کلام کو یسوع کے لہو میں کور کرتے ہیں، اور تاکہ جب یہ سنا جائے لوگوں کی روحانی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آئندہ آنے والے جو ایونٹس ہیں جو ہونے ہیں اس کے لیے ابھی اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو تیاری کرا سکیں تاکہ وہ ان حالات سے بچ جائیں. جے مسیح.